جی السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے معنی اور مفہوم پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر اس پر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے چند مثالیں لیں گے، اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہم کچھ ایک دو مثالیں دے کر اس بات کو مکمل کریں گے، اور آخر میں عدل و انصاف کے فوائد کیا ہیں۔ یہ پورا ایک لانگ کوسچن ہے جس کا جو ہے میں نے آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے عدل اور انصاف، اور عدل اور انصاف میں آپس میں فرق کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اس کا معنی اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ عدل کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو صحیح مقام پر رکھنا۔ کیا کرنا؟ کسی چیز کو صحیح مقام پر رکھنا، برابر کرنا، توازن قائم کرنا۔ اور انصاف کے کیا معنی ہے؟ صحیح طور پر تقسیم کرنا، برابر برابر تقسیم کرنا، ہر شخص کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا، جس کا وہ حقدار ہے اسے وہ حق دینا، اس کا متضاد ظلم ہے۔ قرآن مجید میں عدل کے لیے لفظ قسط بھی آیا ہے، اور لفظ اعتدال بھی عدل سے نکلا ہے، جس کے معنی میانہ روی کے ہیں۔ جی یہ ابھی تک جو ہم نے بات کی اس کے بارے میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عدل کو سمجھ لیں کہ عدل کی کیا معنی ہے اور انصاف، اس میں آپس میں فرق کیا ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ انصاف کے معنی ہوتے ہیں کہ برابر برابر دو حصوں میں کسی چیز کو تقسیم کر دینا، یہ انصاف ہے۔ لیکن یہ عدل و انصاف کا معاملہ جو ایک ہی جگہ پر لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو صحیح تقسیم کرنا، انصاف کا مطلب یہ بھی ہے، اور عدل کے معنی ہے جو جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دیا جائے۔ جیسے میں اس کی مثال دے دوں کہ دو لوگ اگر آپس میں کاروبار کرتے ہیں، ایک اپنا سرمایہ لگاتا ہے اور ایک محنت پر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اب اگر آپس میں طے ہو جاتا ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اس کو 60% ملے گا اور جس کی محنت ہے اس کو 40% ملے گا، تو اب اس میں کیا ہے کہ اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں کہ جو جس کا 60% حصہ بنتا ہے اس کو 60% دیا جائے، اور جس کا 40% بنتا ہے وہ اس کو 40% دے دیا جائے، تو یہ عدل ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے یہ دیکھیں جی اس کو تو زیادہ مل گیا، اس کو کم ملا، اگر اس بارے میں ہم کہیں جی چلو دونوں کو 50-50 کر دیں، تو یہ پھر عدل نہیں ہوگا۔ عدل یہ ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو وہ چیز دی جائے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، جتنی بھی بنتی ہے اللہ تعالیٰ جو عدل کرتا ہے وہی اسی کے مطابق انسان کو بھی۔ اسی طرح اگر وراثت کے قوانین ہیں، وراثت کے قوانین میں لڑکے کو 2 حصے ہیں اور لڑکی کو 1 حصہ ہے، اب کہا جائے جی چلیں لڑکی کو بھی برابر برابر دے دیا جائے لڑکے کے برابر ہی، تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عدل یہی ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے۔ تو یہ اس سے بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جس کا جو حقدار ہے اسے وہ حق دیا جائے، تو یہ عدل کہلائے گا۔ اس کے متضاد میں ظلم کہلاتا ہے اگر وہ نہ کیا جائے، عدل نہ کیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں ہم قرآن مجید کی روشنی میں عدل و انصاف کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا انصافی کی ممانعت۔ نا انصافی کی ممانعت کیا ہے؟ ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کونوا کھڑے ہو جاؤ، قوامین قوامین کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط گواہی دینے والے انصاف کی بن کر، ولا یجرمنکم شنآن قوم،
اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہاں پر ایک تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے انصاف پسند ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے گواہی دینے والے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس بات کی جو ہے وہ بات رہنمائی دے رہا ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں دشمن کا معاملہ بھی ہو، اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ جب معاملہ ہو تو اس میں اس چیز کا نہیں خیال کیا جاتا، لیکن اس میں تو ہوتا ہے کہ اب غلبہ حاصل ہو گیا تو اب دشمن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو کر کیا جائے، نہیں، جو ان کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، ان کا جو حق بنتا ہے۔ اللہ نے اگر یہ بات کہی ہے کہ دشمن کو جو جنگ میں حصہ نہیں لینے والے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو ان کو کوئی اذیت نہ دی جائے، بلکہ یہ ان کا جو حق بنتا ہے، ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو دیے جائیں، تو یہ ان دشمن کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل وہاں پر بھی قائم کرنا ہے، وہاں پر بھی انصاف سے کام لینا ہے۔ اب آ جائیں، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے جو اس کے ہیڈنگ بنا دیا گیا ہے، عدل تقوی کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، تم عدل کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو عدل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی کے قریب ہے کیا مطلب؟ کہ تقوی کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم بارہا جو ہے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تقوی یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ نے تو کہا کہ دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نہ، اگر کوئی دشمنی بھی ہے تو وہاں پر بھی تم نے عدل سے کام لینا ہے، اور جہاں پر اہل ایمان کا آپس میں معاملہ ہے وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ انصاف والا معاملہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ عدل کرنا جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے پھر یہی بات کہہ رہے ہیں، واتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر تم کسی اور کو ترجیح دے دو، نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ تو جو تم عمل کر رہے ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب تمہارے اعمال کو جان رہا ہے کہ تم کس انداز سے جو ہے وہ کام کر رہے ہو۔ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، اور اگر تم نے اس کے مطابق فیصلے معاملات نہیں کر رہے تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کے بھی مستحق بنو گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، عدل و احسان کا حکم۔ یہ اکثر آیت جو ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، اگر اکثر آپ نے خطبہ جمعہ میں جو عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ آیت جو ہے تقریباً رپیٹ کی، ہر جمعے کے خطبے میں خطیب حضرات جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، والاحسانی، اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا۔ یعنی کہ پہلی بات تو ہے اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ عدل کا ساتھ معاملہ کرو۔ اب عدل تو یہ ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی احسان والا رویہ بھی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ کہ احسان کیا ہے کہ جو اس کا حق نہیں بنتا لیکن پھر بھی آپ اسے دے رہے ہیں، اور خاص طور پر اس میں
قریبی رشتہ داروں کا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں اس رویے کو جو ہے وہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہاں پر عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہاں پر احسان والا رویہ بھی اختیار کرنا ہے کہ اس کو اس کے حق سے بھی زیادہ جو ہے، جو اس کا حق نہیں بنتا، آپ اپنی طرف سے جو ہے اس کو دے رہے ہیں، تو یہ احسان والا رویہ ہے۔ تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے گا عدل اور احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر آپس میں پیار اور محبت آپس میں بڑھے گا۔ آگے دیکھیں، انصاف محبت الہی کا ذریعہ۔ اب یہ دیکھیں کہ عدل و انصاف جو ہے، یہ اگر ایک انسان اس راستے پر گامزن ہوتا ہے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے اقسطوا واقسطوا، اور تم انصاف کرو۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت کیا ہے، کہ یہ آیت وہاں پر نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے کے جو مضمون ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان انصاف کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، إِحْدَاهُمَا أُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم اس کے ساتھ لڑو جس نے زیادتی کی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس اگر وہ واپس لوٹ آئے تو ان کے درمیان اصلاح کر دو، صلح کرا دو۔ اقسطوا، یہ کیا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب اس نے زیادتی کی تھی تو لہٰذا اب ہم نے سارے نے مل کر اس کو جو ہے راہ راست پر لائیں تو اب اس کے ساتھ زیادتی ہو، نہیں، پھر بھی وہاں پر انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ اقسطوا، کہ تم انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اگر مصداق ہمیں بننا ہے، اس کے حقدار بننا ہے تو ہمیں انصاف کرنا ہے۔ اچھا، یہ 4 پوائنٹس تو ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں اب دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں کیا ہیں۔ عدل و انصاف کے حوالے سے سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے بڑی سطح جو ہے وہ کیا ہے، حکمران کی آتی ہے۔ تو حکمران اگر عدل و انصاف کا حامل ہوگا اور اس کے مطابق معاملات کر رہا ہوگا تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ عرش کا سایہ ہے اسے نصیب ہوگا۔ تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا، عرش کا سایہ۔ قیامت کے دن جب خدا کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا تو 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ میں جگہ دے گا، جن میں سے ایک عادل حکمران ہوگا۔ کیا مطلب کہ وہ آپ کو پتا ہے 50,000 سال کا جو قیامت کا ایک دن ہے، اور اس میں اللہ کے سائے، عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو اس وقت 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس میں سے ایک عادل حکمران ہے، اور اسی طرح ایک رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی کرنے والا۔ صلہ رحمی کرنا کیا ہوتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا، وہ قطع تلقی کر رہے ہیں اور تم اس کو جوڑنے کا معاملہ کر رہے ہو، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رہنی چاہیے کہ عرش کا سایہ اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں عدل کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ عادل حکمران تو ہے، اور اسی طرح انسان کا جہاں پر اختیار ہے، جیسے گھر کا سربراہ ہے یا وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، تو وہاں پر بھی وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اگر معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو
عرش کا سایہ نصیب ہونے کا معاملہ ہوگا۔ ظالم، آگے دوسرا پوائنٹ ہے ظالم حکمران پر جنت حرام، اس کے مقابلے میں جو عادل حکمران ہے اس کے لیے تو عرش کا سایہ ہے، اور جو ظلم والا معاملہ کرتا ہے یعنی کہ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملات نہیں کرتا، تو ایسے حکمران کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اسے جنت نصیب نہیں ہوگی، اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو شخص مسلمانوں کا حکم ہو، حکم مطلب فیصلہ کرنے والا ہو، اور اس نے اس کے ساتھ خیانت کی، کیا کی؟ خیانت کی، اور وہ اس حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ کہ حکم بنایا گیا ہے مسلمانوں کا، جو شخص جو ہے وہ حکم بنایا گیا، فیصلہ کرنے کا اختیار اسے دیا گیا ہے، اب وہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ یہ حقدار ہے اور اس کے مقابلے پر وہ خیانت کرتا ہے، تو اور وہ اس حالت میں مر جائے کہ اس نے یہ رویہ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اگر سچی توبہ کر لے اور اپنے معاملات کو درست سمت پر لے جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہ بھی کنڈیشن لگائی جا رہی ہے پھر تم اللہ کا حکم بھی مانو، اس کا کہنا بھی مانو، اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کرو، اس کی طرف رجوع بھی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی فرما دے گا۔ جی اب آ جائیں عدل و انصاف سے کام لینے والوں کے لیے نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا جو لوگ اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں سے عدل و انصاف کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ اس پر ہوں گے جو لوگ کیا ہیں؟ اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں سے عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہ بھی آ گیا کہ اگر اہل و عیال گھر میں ہیں، گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کے اندر جو حقدار ہیں ان کو وہ حق دے، اور اپنے جو ماتحت ہیں کسی ادارے کا سربراہ ہونے کے ناطے اس میں لوگوں کے لیے جو بھی ان کی حق بنتے ہیں ان کو دے رہا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ ساروں کا معاملات کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خدا کے ہاں نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، یعنی انہیں ایسے ممبر دیے جائیں گے کہ جن کے جو چمک رہے ہوں گے، اور اس بارے میں آتا ہے کہ نور کے ممبر وہ ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی جو ہے اس پر رش کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے رویوں میں عدل و انصاف والا رویہ جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ جی آگے چلتے ہیں عادل حکمران کا مقام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادل حکمران جو حکمران عدل و انصاف سے معاملات کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ عادل سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ عادل سلطان کون ہے؟ زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت جو ہے وہ بندے کو دی ہے کہ ایک عدل کرنے والا حکمران ہے اور اسے وہ اپنے سائے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص بھی اس عہدے پر فائز ہوتا ہے کہ وہ انصاف عدل کرنے کے حوالے سے اس کو اختیارات دیے گئے ہیں، تو وہ اگر یہ معاملات رویہ اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی پرتو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے تو اس کا جو بندہ بھی وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ نسبت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حوالے سے عدل و انصاف کے ایک دو واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن ہم چند ایک پر اکتفا کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ جی، پہلا پوائنٹ جو ہے عدل و انصاف کے حوالے سے، پہلی قوموں کی تباہی کی وجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک کیس آیا، بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی، اور چوری کرنے پر جب ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب بنو مخزوم کے جو قبیلہ تھا وہ اس بات کو شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ ہماری عورت کو اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ہماری قوم کی یا ہمارے قبیلے کی جو ہے وہ بے عزتی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس بارے میں جو ہے وہ سفارش ڈھونڈی۔ حضرت اسامہ بن زید، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بیٹے تھے، ان کے آگے جو بیٹے اسامہ بن زید ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، تو ان کو سفارشی بنا کر بھیجا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ سفارش پیش کی تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور لوگوں کے سامنے آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں کہ ان لوگوں میں چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ قوموں کی تباہی کا معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے، یعنی کہ اپنی بیٹی کو جو ہے اس معاملے میں سامنے رکھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ آگے دیکھیں، مسلمان اور یہودی کی لڑائی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان اور یہودی کی لڑائی کے حوالے سے اسی طرح ایک مرتبہ ایک مسلمان اور یہودی کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہی واقعہ آگے بھی چلتا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے بعد میں یہودی کو کہتا ہے کہ اس کا ہم فیصلہ جو ہے وہ عمر سے کیوں نہ کروا لیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑے دشمنوں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ تو وہ یہودی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا معاملہ سنا تو یہودی نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں یہ فیصلہ دیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے فیصلہ کروانے آئے ہو اب بھی؟ اچھا، عمر فیصلہ کرتا ہے۔ تو اب آپ اندر گئے، تشریف لے گئے اور اندر سے تلوار لائے اور مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ جو ہے عمر یہ کرتا ہے۔ تو اس نے اس مسلمان کی گردن جو ہے اڑا دی۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ عدل و انصاف کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبلہ غسانی کا واقعہ، اب یہ اسوہ صحابہ کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں چند مثالیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جبلہ غسانی ایک قبیلے کا سردار ہے جو طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، تو اس کی عبا یعنی کہ اس کی چادر کے اوپر جو ہے بھی ایک حبشی کا جو ہے وہ پاؤں آ گیا، جس سے وہ اس کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے جیسے۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ میری چادر کو کس نے جو ہے وہ اس طرح کیا ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ تو اس نے مڑا اور اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ غلام حبشی جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور انہوں نے شکایت کی کہ اس طرح مجھے جو ہے وہ اس نے تھپڑ مارا ہے۔ تو اس پر آپ نے جبلہ غسانی کو جو ہے وہ حاضر کیا، بلایا اور کہا کہ تم اس سے معافی مانگ لو
اور ورنہ اس کا جو ہے وہ بدلہ دو، جو تم نے مارا ہے یہ بھی اسی طرح مارے گا تمہیں۔ تو اس پر جبلہ غسانی نے یہ بات کہی کہ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا وقت دیا جائے، تو وہ اس دوران میں جو ہے وہاں سے فرار ہو گیا، اور فرار ہونے کے بعد کیا جا کر وہ مسلمانی سے ہی پھر گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا تو بڑا افسوس ہوا کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے، لیکن آپ نے عدل و انصاف کا جو ہے وہ معاملہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو یہ عدل و انصاف کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے ایمان فروز ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر ان رویوں کو اختیار کرنا ہے۔ آگے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی کا واقعہ۔ ایک دفعہ جو ہے وہ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جو ہے گم ہو گئی، اور آپ اس وقت کون ہیں، کیا ہیں، خلیفہ وقت ہیں، مسلمانوں کے سربراہ حکمران ہیں، اور وہ زرہ جو ہے نا وہ ایک یہودی کے ہاں پائی گئی۔ جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ میری زرہ ہے اور یہ یہودی کے پاس ہے، تو آپ نے یہ نہیں آرڈر کیا کہ پکڑو اور اسے جیل میں ڈال دو، بلکہ آپ بھی انصاف کے لیے کیا ہے، عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے قاضی کے پاس، اور قاضی کو کہا کہ یہ زرہ ہے میری یہودی کے پاس، تو مجھے جو ہے وہ میری زرہ جو ہے وہ واپس دلوائی جائے۔ اب قاضی کے سامنے جو ہے وہ مقدمہ پیش ہوا، تو مقدمہ پیش ہونے کے حوالے سے یہ بات جو ہے سامنے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی نے پوچھا کہ آپ اس کا جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا پھر گواہ بھی پیش کریں کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے وہ پیش کیا، اور اپنے ایک غلام کا کیا نام آتا ہے، حضرت کمبر، یہ جو آپ کا غلام تھا اس کو پیش کیا۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ بیٹے کی اور غلام کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے اس معاملے میں، تو اس کے لیے اور کوئی گواہ لایا جائے۔ تو انہوں نے اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکے، تو قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ لیکن انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے کیوں قاضی نے حضرت علی جو اس وقت کے حکمران ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا؟ تو اس پر کیا ہوا، اس پر یہودی جو ہے پکار اٹھا کہ جس دین میں اس قدر عدل و انصاف ہے یقیناً وہ سچا دین ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اسے بطور تحفہ دے دی۔ تو یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں عدل و انصاف کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ چند مطلب دو واقعات آپ کو سیرت صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو واقعات، اور اسی طرح تقریباً 4 پوائنٹ جو ہیں وہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے دیکھے۔ اب اس کا جو فائنل ٹچ ہے وہ اس کے عدل و انصاف کے فوائد کیا ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ۔ اب یہ دیکھیں ظلم، عدل و انصاف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ ہونا ہے اور جو کسی کوئی ظلم کرنے والا اس کو اس کی سزا مل جانی ہے، تو وہ پھر 10 دفعہ بعد کو سوچے گا کہ میں یہ زیادتی کر رہا ہوں تو کروں یا نہ کروں، اگر کروں گا تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ مجھے بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب آ جائیں ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ۔ جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف جو ہے وہ عام ہو اور فوراً دستیاب ہو تو وہاں پر معاشرے میں ترقی ہوتی ہے، کاروبار جو ہے وہ فلرش کرتے ہیں، لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ جہاں پر پتہ ہے کہ اگر کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ اس کے پیسے ٹائم پر نہیں دے رہا اور بد عہدی کر رہا ہے اور معاملات خراب کر رہا ہے، تو
جب عدالت کے اندر یہ جائے گا تو فوراً فیصلہ ہوگا اور اس کو اس کا جرمانہ بھی پے کرنا پڑے گا، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں کوئی اس طرح کی حرکت کروں۔ تو اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لین دین کے معاملات جو ہیں وہ صحیح معنوں میں پروان چڑھتے ہیں اور لوگ خوشحال ہوتے ہیں، کاروبار ترقی کرتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور معاشرہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اصول تقوی، اصول تقوی کیا ہے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ ہم نے جیسے قرآن مجید کی روشنی میں بھی پڑھا کہ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اے دلو تم عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو انسان کو تقوی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں پھر وہ چاہے تنہائی ہو چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، اس میں وہ تقوی والی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو کرتا ہے، اور جن کاموں سے روکا جاتا ہے ان کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو یہ تقوی والی روش ہے جو کہ وہ اپناتا ہے۔ تو اس طرح معاشرے کے اندر یہ تقوی والا جب روش ہوگی تو ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنے گا۔ اسی طرح حصول جنت، یہ لازمی بات ہے کہ جب انسان عدل و انصاف کا معاملہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپناتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جنت، جو عدل و انصاف سے فیصلہ معاملات کرتا ہے اس کو جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، اور اس کے مقابلے میں جو عدل و انصاف سے معاملہ نہیں کرے گا اس کے لیے جنت حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پرامن معاشرے کا قیام، اب یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو جائے گا جب فوری طور پر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو فوراً اس کا ازالہ جو ہے نا وہ فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی، تو کوئی شخص جو ہے وہ یہ ہمت نہیں کرے گا کہ میری وجہ سے کسی کو جو ہے وہ کوئی تکلیف پہنچے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور جو بھی زخم دیا گیا ہے اس کے مقابلے پر اس کو جو ہے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے معاشرے کے اندر پھر یہ رویہ بھی جو ہے وہ پروان چڑھے گا کہ پھر ایک دوسرے پر زیادتی نہیں ہوگی اور معاشرہ جو ہے امن کے ساتھ ہر ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزارے گا۔ تو پرامن معاشرہ ہوگا، جہاں پرامن معاشرہ ہوگا تو کسی کو کسی کہ اپنی جان کا یا مال کا یا کسی اور چیز کا جو ہے وہ زیادتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیوں کہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو پھر اس کی سزا بھی فوراً جو ہے وہ اسے مل جائے گی۔ اب آ جائیں باہمی اعتماد اور بھائی چارہ۔ معاشرے کے اندر جب عدل و انصاف ہوگا تو باہمی اعتماد بھی بڑھے گا کہ پتہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہے، اپنے آپ کو تو وہ نقصان پہنچا لے گا لیکن اپنے بھائی کو نقصان نہیں کرے گا اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا، عدل کے ساتھ معاملہ کرے گا، تو باہمی اعتماد آپس میں بڑھتا ہے اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جب عدل و انصاف نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر آگے سے لڑائی جھگڑے والا ماحول کریٹ ہوگا اور بھائی چارہ دشمنی پیدا ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا تو دشمنیاں پیدا ہوں گی، قتل و غارت پر معاملات چلے جائیں گے۔ تو یہ جس طرح پرامن معاشرے کا قیام ہوتا ہے اور اس کے برعکس جو ہے عدل و انصاف نہیں ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ بھائی چارہ جو نہیں قربان چڑھے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ بھائی چارہ آپس میں بڑھے گا کہ ایک دوسرے کا جب خیال کرنے والے اگر اس کو اس کا حق جو ہے ہر کوئی دے رہا ہوگا تو پھر آپس میں پیار اور محبت جو ہے معاشرے کے اندر قائم ہوگی۔ آگے دیکھیں عزت و وقار میں اضافہ۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بھی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے اپنے خاندان ہوں، اپنے عزیز و اقارب ہوں، یا اپنے دوست احباب ہوں، یا اپنے جو بھی اپنے ادارے کے اندر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ روا رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا معاملہ جو ہے ان کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی ان کو بہت بڑی عزت کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کو عزت دیتا ہے اور ان کے احترام بھی کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کبھی کسی کے خلاف، چاہے اپنی ذات، جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر فیصلہ کرنا پڑا ہے اور اپنی ذات کے اپنے عزیز و اقارب کے خلاف جا رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات کے خلاف بھی اگر بات جا رہی ہے تو تب بھی عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنا ہے۔ تو اس میں یہاں پر بھی
ऐसे शख्स की जो है फिर भी इज्जत में इजाफा होता है। अहकामात इलाही की पाबंदी, ज़ाहिर बात है कि ये बात जितने भी हमने मुताला की है कि इसमें इसकी असल रूह यही है कि फिर अल्लाह ताला के अहकामात की जो है वो पाबंदी होगी। इस बात में फिर ये नहीं देखा जाएगा कि अच्छा अल्लाह का हुक्म है और माशरे के अंदर तो ये चाल चलन है और कंप्रोमाइज़, और अगर मैंने ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया तो मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मेरे दोस्त मुझसे नाला होंगे। तो इस बात की परवाह किए बगैर वो अल्लाह के अहकामात की जो है वो पाबंदी करता है और अदल इंसाफ का रवैया इख्तियार करता है, उसमें चाहे उसे मलामत का सामना ही माशरे के अंदर क्यों ना हो, फिर भी वो उसके अहकामात की पाबंदी करता है। पाबंदी करने से वक्ती तौर पर तो लोग उसके खिलाफ मामला कर सकते हैं या उसके मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन दिल से वो उसकी इज्जत करने वाले बनेंगे, जिसका हमने अभी पढ़ा कि इज्जत और वकार जो है उसकी लोगों के दिलों में कायम होती है। और आखिरी पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है मोहब्बत इलाही का ज़रिया, कि अल्लाह ताला भी फिर ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो अदल और इंसाफ के साथ रवैया इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर जो भी मामलात का सामना करना पड़े उसमें हमें इस बात का ख्याल करना है कि हम अदल के साथ मामला करें, इंसाफ के साथ करें, वो चाहे हमारे ख़ानदान के रिश्तेदारों के मामलात हों, दोस्त अहबाब के हों, या मैं किसी इदारे के हवाले से मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, तो उस इदारे के अंदर लोगों के जो काम कर रहे हैं उनको उसके साथ अदल और इंसाफ के साथ जो है उनके मामलात किए जाएं, ताकि वो अल्लाह ताला के हम सुरखरू हो जाएं और अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें मिल जाए और अल्लाह ताला हमें पसंद कर दे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी।